بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مون نیوز کے ساتھ میں حسینہ حسین۔ بلیٹن میں شامل کرتے کچھ علاقائی خبریں۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے قانونی مشیر بیرسٹر علی ظفر کے ہمراہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینئر وکلاء ملک نسیم عباس ناصر، ایڈوکیٹ اصغر علی مبارک ایڈوکیٹ اور دیگر کا پنجاب خیبر پختونخوا کے انتخابات سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے تاریخی فیصلے کے بعد گروپ فوٹو۔ اگرچہ پی ٹی آئی کے دیگر قانونی مشیر اپریل سے اعلیٰ عدالتوں میں اپنے رنگ جما رہے ہیں، تاہم علی ظفر کو اہم فتوحات حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہے جس نے پنجاب میں ٹیکٹونک تبدیلیوں کو متاثر کیا ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے منگل کو فیصلہ سنایا کہ الیکشن ای سی پی کمیشن آف پاکستان کا پنجاب اسمبلی کے انتخابات 8 اکتوبر تک ملتوی کرنے کا فیصلہ غیر آئینی ہے اور صوبے میں انتخابات کی تاریخ 14 مئی مقرر کی ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے دیا گیا غیر آئینی حکم نامے کو غیر آئینی قرار دیا گیا ہے۔ قانونی اختیار یا دائرہ اختیار کیے بغیر غیر قانونی قرار دیا گیا ہے جس کا کوئی قانونی اثر نہیں ہے اور اسے منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ نہ تو آئین اور نہ ہی قانون کمیشن کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ 90 دن کی مدت کو آگے بڑھا سکے، جیسا کہ آئین کے آرٹیکل میں دیا گیا ہے کہ ای سی پی نے 22 مارچ کو اعلان کیا تھا کہ پنجاب میں انتخابات 8 اکتوبر کو ہوں گے۔ اس سے قبل صدر کی مشاورت سے تاریخ 30 اپریل مقرر کی گئی تھی۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے ملک کو اس وقت جن متعدد بحرانوں کا سامنا ہے ان سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر نئے سوشل کنٹریکٹ پر زور دیا ہے۔ منگل کو ایک انٹرویو میں عمران نے اپنے اس یقین کا اعادہ کیا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے آزادانہ منصفانہ انتخابات ضروری ہیں۔ جب ان سے پاکستان کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لیے ان کے منصوبے کے بارے میں پوچھا گیا تو عمران نے کہا کہ انتخابات کے بعد ایک نئے سماجی معاہدے کی ضرورت ہے جو فوج کی بجائے سیاسی ادارے میں طاقت کا تعین کرے گا۔ انہوں نے مدینہ جیسی فلاحی ریاست کے آئیڈیل اور شمالی یورپ کے سماجی ضمیر کو بھی مثال کے طور پر اجاگر کیا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایس پی صدر ڈویژن محمد نبیل کھوکھر نے سی پی آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں کی شکایات سن کر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے اور مارک کردہ درخواستوں پر دیے گئے ٹائم فریم میں قانونی کارروائی کر کے رپورٹ کرنے کی ہدایات دی۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پیر وضائی کے علاقہ میں رات گئے 3 ڈاکوؤں کی محافظ اسکواڈ پر فائرنگ۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ہیڈ کانسٹیبل فیصل رفیق زخمی۔ فائرنگ کے دوران ایک ڈاکو زخمی ہوا جو بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ 2 ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے فرار۔ ہلاک ڈاکو کی شناخت ابتدائی طور پر محمد خان کے نام سے ہوئی۔ 3 افراد کو محافظ ٹیم نے رکنے کا اشارہ کیا جنہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں علاقہ میں سرچنگ کر رہی ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما امیدوار پی پی 140 بیرسٹر چودھری طیاب راشد سندھو ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ سے انتخابات کے حوالے سے آنے والا فیصلہ تاریخی ہے۔ انتخابات کے بغیر جمہوریت کی بقا ممکن نہیں۔ جمہوری عمل میں اختلافات رائے جمہوریت کا حسن تصور کیا جاتا ہے مگر اختلافات رائے کا مطلب ہرگز جمہوریت کو تباہ کرنا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنانا حکومت اور الیکشن کمیشن کی ذمہ دار ہے۔ جس سے انحراف برتا گیا تو قوم ذمہ داروں کا پاکستان کے عوام آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کسی کو آئین پاکستان اور عوام کے حقوق پر شب خون مارنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عمران خان عوام کی جمہوری حقوق کے پاسبان ہیں اور حقیقی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں جس میں کامیابی ان کا مقدر بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں پی ٹی آئی کی یقینی جیت دیکھ کر حکمران اتحاد بوکھلاہٹ کا شکار اور انتخابات سے بھاگ رہا ہے۔ شیخو پورہ سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما امیدوار پی پی 137 ماجد منظور کہلو نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام آئین اور انصاف کی جیت پر انتہائی پرجوش ہیں۔ عدالت عظمیٰ کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی استقامت اور ان کا آئینی کردار سرمایہ افتخار ہے۔ عدالت عظمیٰ کے نیک نام چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے نظریہ ضرورت کا تابوت نابود کرتے ہوئے اپنے منصب کا حق ادا کر دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے آئین کی روشنی میں 2 صوبوں کے اندر الیکشن کا راستہ ہموار کرتے ہوئے ریاست اور جمہوری قوتوں کو بڑے بحران اور سیاسی طوفان سے بچا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ کا عدالتی فیصلہ پر جارحانہ ری ایکشن آئین سے
کوئی ہوش مند اور دانش مند انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ وفاقی کابینہ کے پاس عدالت عظمیٰ کا فیصلہ مسترد کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ حکومت عدالت عظمیٰ کا فیصلہ تسلیم اور اس کی تکمیل کرے۔ ووٹ کو عزت دو کہ دائی اب ووٹرز کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آئندہ انتخابات کو نیب زدگان کے لیے بے رحم احتساب کہنا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ مدنی دسترخوان پروگرام کے چیف آرگنائزر اور سابق MP حاجی محمد نواز نے کہا ہے کہ رمضان المبارک امن اور بھائی چارے کے فروغ کا درس دیتا ہے۔ ہمیں اس ماہ مقدس میں مساکین کی امداد یقینی بنا کر ان کی زندگیوں میں بھی خوشیاں لانے کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جا سکے۔ رمضان المبارک میں کی گئی نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو نیکیوں کی کثرت کی خاطر بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اسی سے ہم رمضان المبارک کی ان ساعتوں سے زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ صدقات کی انجام دہی میں قطعی تاخیر نہ برتی جائے کیونکہ آپ کا راہ خدا میں خرچ کیا گیا مال بہت سے مساکین اور غربا کی زندگیوں میں آسانیاں لاتا ہے۔ ہمیں اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، خصوصاً مخیر حضرات اللہ رب العزت کے دیے گئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنا عادت بنائیں، اس سے ان کے مال میں برکت پیدا ہوگی۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری ریکارڈ ایونٹ لاہور ڈویژن سید کاشف گیلانی نے کہا ہے کہ قائد عوام بھٹو شہید نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھ کر عالم اسلام کی ترقی کی بنیاد رکھی۔ سامراجی استعمار نے عالم اسلام کو کمزور کرنے کے لیے بھٹو شہید کو پھانسی لگوائی۔ ضیاء الحق سمیت بھٹو کو پھانسی کی سزا دینے والے جج بھی استعماری اعلیٰ کار تھے۔ بھٹو پاکستان اور تیسری دنیا سمیت عالم اسلام کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ بھٹو کو مار کر سامراج نے عالم اسلام کو کمزور کیا اور یہ سازش شاہ فیصل، صدام حسین، معمر قذافی اور یاسر عرفات کے بعد آج بھی جاری ہے۔ بے نظیر بھٹو بھی اسی استعماری سازش کا شکار ہوئی کیونکہ انہوں نے ایٹمی صلاحیت کو ترویج دیتے ہوئے پاکستان میں میزائل ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے کہا کہ آج دنیا بھر کی جمہوریت پسند قائد عوام بھٹو شہید کی برسی منا ان کی سیاسی سوچ کو فروغ دے رہے ہیں۔ 44 برس قبل ہماری امریت زدہ عدلیہ نے بھٹو شہید کو بھی پھانسی کی سزا نہیں دی تھی بلکہ جمہوریت کا بھی جنازہ نکال کر امریت کو فروغ دیا تھا۔ شیخو پورہ سے شیخ ذیشان احمد کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو یکجا نہ رکھ سکنے والوں کے فیصلے کیسے ملک و قوم کو یکجا رکھ سکیں گے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تاریخی بدقسمتی ہے کہ بیشتر ججز کے اختلافی نوٹ اور بینچ سے علیحدگی سپریم بار کونسل اور تمام سیاسی جماعتوں کے مطالبے کے باوجود فل کورٹ بینچ تشکیل نہ دینا اور پسند ناپسند کی بنیادوں پر فیصلہ دینا کسی صورت بھی ملکی استحکام کا ضامن نہ ہو سکتا ہے۔ 2 آرا کے باوجود سپریم کورٹ کا فیصلہ جسے تاریخ میں اچھے الفاظ سے نہ لکھا اور نہ ہی یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو عہدے سے ہٹائے جانے کابینہ ڈویژن کے آرڈر کے باوجود کام جاری رکھنے کا کہنے والے تقسیم در تقسیم کی طرف بڑھتے ہوئے ملک میں انارکی کی خواہاں ہیں۔ 25 مئی کو ہونے والی قانون شکنی کے کیسز پر کارروائی نہ کرنا دوہرے معیار کی مثالیں ہیں۔ لاڈلے کو عدالتی دہشت گردی، جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ، ججوں کو دھمکیوں، گاڑیاں جلانے، سرکار کار میں مداخلت، پیٹرول بمبوں سے حملے کرنے کے باوجود ریلیف دینا کہاں کا انصاف ہے۔ اختر ڈار نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے بطور الیکشن کمیشن کا کام بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ شیخو پورہ سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما اور ٹکٹ ہولڈر صوبائی اسمبلی ملک اشتیاق احمد ڈوگر نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے انتخابات کے حوالے سے فیصلہ سناتے وقت پارلیمان، حکومت، اتحادی جماعتوں، بار کونسلز اور سول سوسائٹی کے مطالبے پر غور نہیں کیا۔ انتخابات کا انعقاد سازگار ماحول ہی ممکن ہے۔ ملک ایک طرف دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، دوسری طرف معاشی بدحالی کا شکار ہے، جبکہ انتظامی امور درست کرنے کے لیے بھی وقت درکار ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت 4 سالوں میں ملک کو جس تباہی اور بربادی کا شکار کرے گی، اس کے منفی اثرات کے خاتمے کے لیے مزید وقت لگے گا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ملک میں جاری سیاسی اور آئینی بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ عدلیہ کو اپنے فیصلے میں زمینی حقائق کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا، مگر فیصلہ یکسر ملکی حالات کے الٹ دیا گیا۔ حکومت نے الیکشن کے انعقاد سے کبھی راہ فرار اختیار تاہم وقت آگے بڑھانے کی بات کی تاکہ حالات سازگار ہو سکیں۔ الیکشن کمیشن نے بھی اپنے فیصلے میں جن نکات کی بنیاد الیکشن کے انعقاد میں تاخیر کا اعلان کیا وہ قوم کے سامنے ہے۔
नुमाइंदा खसूसी आल पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बहावलनगर के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद रियाज मस्तोई ने अपना वादा पूरा कर दिया। एक हफ्ते पहले मीडिया नुमाइंदों में शेख वकास इकबाल, शहबाज प्रिंस और जमील जैदी से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पुरानी इमरजेंसी जल्द ही बहाल करवा रहा हूं। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट बहावलनगर ने पुरानी मेडिकल इमरजेंसी बहाल करवा दी है। अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बहावलनगर में सर्जिकल इमरजेंसी में रोड एक्सीडेंट, MLC या सर्जिकल के मुताबिक मरीज लाए जाएंगे। इसके अलावा बाकी तमाम मेडिकल मरीज पुरानी इमरजेंसी में इलाज किया जाएगा। बहावलनगर अस्पताल के MS डॉक्टर रियाज मस्तोई, जो कि बहावलनगर की आवाम और बहावलनगर के लिए एक फरिश्ता इंसान से ये वाहिद MS है जो बातें नहीं करते बल्कि काम कर कर अपनी बातों को मरवाते हैं। ननकाना साहब से हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया मस्जिद खिजरा अल मारूफ मस्जिद शेखा में हर साल की तरह इस साल भी माह रमज़ान में मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से शहरियों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया गया, जो कि पूरा रमज़ान जारी रहती हैं, जिसमें लोगों की कसीर तादाद शिरकत करती है। इफ्तारी के मौके पर अल्लामा नवीद इकबाल चिश्ती का कहना था कि रमज़ान का महीना ईमान और तकवा बढ़ाने का महीना है। इस माह मुकद्दस में मुसलमान अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह ताला की इबादत में गुजारते हैं। रमज़ान में रोज़े रखने वाला हर शख्स कोशिश करता है कि वो इसकी बरकत को हासिल करे। रमज़ान की बरकत बगैर तकवे और परहेजगारी के मुमकिन नहीं है। तकवा ये है कि हर इस अमल से परहेज किया जाए जो अल्लाह ताला को नापसंद है। उन्होंने कहा कि रमज़ान करीम तकवा पैदा करने का नादिर मौका है। यही तकवा है जो हमें गुनाहों से और बेहयाई के कामों से दूर रखता है। इस बाबरकत महीने के रोज़े दर हकीकत हमारी तरबियत और मश्क होते हैं। मोरखुंडा से माहर मुर्तज़ा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक जिला पुलिस ने माह मार्च में 9 डकैत गैंग्स के 29 मुलजमान गिरफ्तार किए। 71,52,000 रुपए से जायद मालियत की नकदी और दीगर माल मसरूका बरामद किया। 125 मुजरमान इश्तिहारी, 75 अदालती मफरूर और 20 साहब का रिकॉर्ड याफ्ता गिरफ्तार किए। नाजायज असला कब्जा में रखने, हवाई फायरिंग और नुमाइश पर 95 मुकदमात दर्ज किए। मुलजमान से 73 पिस्टल, 5 क्लाशनकोव, 5 राइफल, 13 बंदूकें और 799 गोलियां और कारतूस बरामद किए। मंशियात फरोशी में मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ 49 मुकदमात दर्ज किए। पाकिस्तान रेलवे लाइन ऑफिस की बड़ी कामयाबी, लाहौर रेलवे ऑफिस लेस्को वापटा से जायद की मद में चार्ज किए गए 115.42 मिलियन रुपए 3 साल बाद वापस लेने में कामयाब हो गया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अजहर काज़मी। पाकिस्तान रेलवे लाहौर ऑफिस की बड़ी कामयाबी, लाहौर रेलवे ऑफिस लेस्को वापडा से जायद बिलिंग की मद में चार्ज किए गए 115.42 मिलियन रुपए 3 साल बाद वापस लेने में कामयाब हो गया। तफसीलात के मुताबिक लेस्को वापडा ने रेलवेज को जायद बिलिंग की मद में 115.42 मिलियन रुपए डाले हुए थे, जिसका केस डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पावर सैयद अकबर हुसैन 3 साल से लड़ रहे थे। बिला आखिर लेस्को वापडा ने रेलवेज को जायद बिलिंग की मद में चार्ज किए गए 115.42 मिलियन रुपए बिलिंग एडजस्टमेंट की सूरत में रेलवे लाहौर डिवीजन को वापस कर दिए। इस हवाले से DS ऑफिस लाहौर में एक मुख्तसर सी तकरीब में डिवीजनल सुपरडेंट ऑफिस रेलवे लाहौर मोहम्मद हनीफ गुल ने लेस्को लाहौर के साथ अरसा 3 साल से अल्तवा के शिकार जायद बिलिंग के मामले को बेहतर अंदाज में हल करवाने पर डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पावर सैयद अकबर हुसैन समेत 5 अफसरान स्टाफ को तारीफी असनाद से नवाजा। इस मौका पर DS रेलवे लाहौर ने अफसरान स्टाफ की काविशों को सराहते हुए कहा, केस जीतने का फ़ायदा बराह रास्त महकमा रेलवे को बचत की सूरत में हुआ है। तकरीब के मौका पर डिवीजनल सुपरडेंट रेलवे लाहौर मोहम्मद हनीफ गुल ने डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पावर सैयद अकबर हुसैन, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पावर सैला फौक, डिवीजनल इलेक्ट्रिकल फोरमैन पावर शाहिद इकबाल, मीटर इंस्पेक्टर सैयद शहरोज शाह समेत लोअर डिवीजनल क्लर्क इलेक्ट्रिकल नवीद दिलशाद को तारीफी असनाद समेत फी कस 2000 रुपये कैश इनाम भी दिया। जबकि इस मौका पर डिवीजनल पर्सनल ऑफिसर अरवा खान भी मौजूद थी। इसके अलावा रेलवे लाहौर डिवीजन ने बिजली बचत स्कीम के तहत वजारत रेलवे और रेलवे हेडक्वार्टर्स के अहकामात की तकमील करते हुए बिलखसूस फरवरी के महीने में 25% बिजली बचाने का रिकॉर्ड भी कायम किया। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। खबर शामिल करते हैं शेरगढ़ से दोहरा कत्ल केस, फॉलो अप। बीवी और सास को कत्ल करने वाला मरकजी मुलजिम अली शेर चंद घंटों में पुलिस ने ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा भी दर्ज। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।